اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد ولا بد لطالب العلم من المطارحة والمناظرة فينبغي أن يكون بالإنصاف والتعني والتأمل فيحترز عن الشغب والغضب فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة إنما يكون لاستخراج الصواب وذلك إنما يحصل بالتأمل والإنصاف۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین میں جاری تھی۔ ہم اس کتاب کی 5ویں فصل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج ہم اس کتاب کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ مباحثے سے متعلق طالب علموں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ یعنی آپ طالب علم جو حوزہائے علمیہ میں درس پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں درس پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو درس پڑھیں اسے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ باقاعدہ تکرار کریں اور باقاعدہ اس پر ڈسکشن کریں، آپس میں گفتگو کریں تاکہ وہ مطلب اچھی طرح سے آپ کے لیے حل ہو جائے۔ لیکن جس طالب علم کے ساتھ اور جس اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جانی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرے۔ وہ مناظرہ کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت، مباحثہ کرتے وقت تأمل اور غور و فکر کے ساتھ گفتگو کرے، آرام کے ساتھ گفتگو کرے، ٹھہر کے آپ کے ساتھ گفتگو کرے تاکہ وہ مطلب حل ہو جائے۔ اور یہاں پر مطارحہ کرنا یعنی ایک دوسرے کے سامنے اپنے نظریات کو بیان کرنا، مناظرہ کرنا یعنی اپنی رائے اور اپنی نظر دینا کسی مسئلے کے بارے میں، یا مثلاً آپ کہیں کہ مذاکرہ کرنا یعنی آپ دونوں اپنے نظریات کو ایک دوسرے تک منتقل کریں، یا مشاورہ کرنا یعنی ایک دوسرے سے شور کریں، یا مباحثہ کرنا۔ یہ 5 الفاظ ہیں جن کا معنی ایک ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے کسی علمی مسئلے کے حل کے لیے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ ان 5 الفاظ کے مجموعے میں، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو مشترک یہی ہے کہ 2 افراد یا 2 سے زائد افراد کسی موضوع کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ حق تک پہنچنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ جو حقیقت مطلب ہے اس تک پہنچا جائے، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو غور و فکر کا سہارا لینا پڑتا ہے، انسان کو انصاف کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر غصے میں آ جائے، اگر ایک دوسرے سے دھنگا مشتی کی صورتحال اختیار کر جائے تو ایسا مناظرہ، ایسی گفتگو، ایسا مطارحہ، ایسا مشاورہ اور ایسا مباحثہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم درس پڑھنے کے بعد اگر اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، اپنے حجروں میں اس کا تکرار کر لیں تو یہ شاید زیادہ مفید اور زیادہ مثمر ثمر ہو، لیکن مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہرگز خود سے مطالعہ کرنا، خود سے ایک درس کو 10 دفعہ، 50 دفعہ، 1000 دفعہ بھی تکرار کر لیں، لیکن جو مباحثے کی کنڈیشن ہے، جو آپس میں ڈسکشن سے آپ کے ذہن کی کیفیت کھلے گی اور آپ کے ذہن میں جو مطالب اس تأمل سے اور اس دقت سے آپ کے ذہن میں آئیں گے، وہ مطالعہ کرنے سے کمرے میں بیٹھ کے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس سے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کو گفتگو کرنے کے آداب آئیں گے، آپ میں حوصلہ پیدا ہوگا کسی کی بات کو سننے کا، تحمل مزاجی آپ کے اندر آئے گی۔ لہٰذا جو ڈسکشن کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے۔ لہٰذا میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نورانی کتاب آداب المتعلمین کے اس دوسرے حصے کے اس فقرات کی میں آپ کی خدمت میں پیراگراف کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ خود مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اگر یہاں پر کسی مطلب کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو میں وہیں پر آپ کی خدمت میں اس مطلب کی وضاحت بیان کر دوں گا۔
فرما رہے ہیں وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُطَارَحَةِ، یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ مطارحہ کرے، یعنی مصدر باب مفاعلہ، یعنی اپنی نظر کو اس کے سامنے طرح کرے، پیش کرے اپنی نظر کو اس کے سامنے، یعنی آپ اپنی نظر کو اس کے سامنے پیش کریں گے اپنے درس سے متعلق، وہ اپنی نظر آپ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اپنے درس سے متعلق۔ اور جب آپ دونوں افراد اپنی آراء کو مطارحہ کریں گے، ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں گے، دو طرفی ہے نا بالآخر ہے، جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں گے تو جہاں کہیں کسی کی کو خامی ہوگی وہ خامی کھل کر سامنے آ جائے گی، لہٰذا جب ڈسکشن کی جائے گی تو انصاف پر، تعمل پر اور دقت پر مبنی اس گفتگو میں اگر کسی کے سمجھنے میں اور فہم کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بالکل اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُطَارَحَةِ، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو طرح کرے اپنے شریک گفتگو کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اپنے مباحثی کے ساتھ، وَالْمُنَاظَرَةِ، اور اس کے ساتھ مناظرہ کرے، کہے کہ نہیں یہ بات اس طرح سے ہے، وہ کہے یہ بات اس طرح سے ہے۔ جب آپ دونوں اپنی آراء کو جدیت کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں گے، آداب مناظرہ کی رعایت کرتے ہوئے پیش کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اس سے ایک مثبت نتیجہ نکلے گا اور آپ اس مطلب تک پہنچ جائیں گے جسے وہ کتاب کا مصنف یا اس درس میں استاد نے جو مطلب بیان کیا ہے اس مطلب کی حقیقت تک آپ لوگ پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا والمناظرہ یہ بھی مفاعلہ ہے اور یہاں پر بھی اپنی نظر دینا ہے، یعنی مناظرہ آپ اپنی نظر دیں، میں اپنی نظر دوں، آپ اپنی نظر طرح کریں، میں اپنی نظر طرح کروں، تو یہ دو طرفی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی خود سے مناظرہ نہیں کر سکتا ہے، ایک آدمی خود اپنے ہی سامنے اپنی رائے کو اور اپنے نظریے کو طرح نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس میں اس کے نظریے کے اندر موجود سقم اور خامی کیسے واضح ہوگی؟ یہ تو واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دو اطراف کا حد اقل اس مطارحہ اور مناظرے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِالْإِنصَافِ وَالتَّعَنِّي، یعنی یہ جو آپ مطارحہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ مناظرہ کر رہے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ انصاف پر مشتمل ہو۔ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، ضمیر ایک ہے، یکونا میں ایک ہی ضمیر جائے گی جو مناظرہ کی طرف جائے گی، لیکن آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ یہ مناظرہ ہے چاہے یہ مطارحہ ہے، دونوں ایک ہی مطلب کی طرف جو ہے نا وہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ ان دونوں کے قدر مشترک کی طرف بھی ضمیر لوٹا سکتے ہیں، وگرنہ قانون یہ ہے کہ اقرب کی طرف جو ہے وہ ضمیر لوٹے گی اور وہی اقرب یہاں پر مناظرہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، ہونا چاہیے اس مناظرے کو، کیا ہونا چاہیے؟ بالانصاف والتعنی، یعنی اس مناظرے کو انصاف پر مشتمل ہونا چاہیے اور تعنی پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو طمأنینہ کے ساتھ گفتگو کریں، آرام سے گفتگو کریں، ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، اس پہ اچانک ہلہ نہ بول دیں، حملہ نہ کر دیں کہ وہ بندہ خدا جو ہے نا وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِالْإِنصَافِ وَالتَّعَنِّي، کہ آپ کا یہ مناظرہ، آپ کا یہ مطارحہ انصاف پر مشتمل ہونا چاہیے، تعنی پر یعنی آرام سے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو پر مشتمل ہونا چاہیے، والتعمل اور دقت عمیق پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی آپ باقاعدہ جس چیز پر مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں، دقت سے اس کو پڑھ کے آئیں، پھر اپنی رائے کو اور اپنے سبق کو اپنے رفیق کے سامنے، اپنے کلاس فیلو کے سامنے، اپنے مباحثی کے سامنے اسے پیش کریں۔ پس جب آدمی ان تمام شرائط کے ساتھ پیش کرے گا تو پھر یہاں پر بعض چیزوں سے اجتناب دونوں مباحثی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس مطارحے کے دونوں طرفین کے لیے، مناظرے کے دونوں طرفین کے لیے بعض چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَيَحْتَرِزُ عَنِ الشَّغَبِ، یعنی یہ دونوں طرفین دوری کریں کس سے؟ شغب سے، دشمنی سے، دھنگا مشتی سے، آپس میں کشتی لڑنے سے جو ہے نا وہ اجتناب کریں، والغضب، اور ایک دوسرے پر غصہ کرنے سے بھی کیا کریں؟ اجتناب کریں۔ مباحثے میں ہرگز غصہ نہیں کیا جاتا ہے، مباحثہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے دو آدمی کشتی لڑ رہے ہیں، یہ مناسب روش نہیں ہے۔ البتہ بعض
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مناظرے میں جتنی بلند ان کی آواز ہوگی پورا مدرسہ ان کی آواز سنے گا تو پھر شاید وہ بات زیادہ جو ہے وہ اگلے مخاطب تک پہنچ جائے. نہیں، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے. اگر آپ اس سے تحمل مزاجی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ گفتگو کریں گے تو وہ آپ کی گفتگو سنے گا. اس کو خدا نے کان دیے ہیں، وہ کوئی بہرا نہیں ہے کہ آپ بلند آواز میں گفتگو کریں گے تبھی جا کر اس کو بات سمجھ آئے گی. نہیں، ہرگز نہیں ہے. یہ آداب مناظرہ اور مباحثہ نہیں ہے جس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آداب میں سے ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَيَحْتَرِزُ عَنِ الشَّغَبِ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی سے کیا کریں؟ احتراز کریں. وَالْغَضَبِ، اور دوری کریں غضبناک ہونے سے. کیوں شغب اور غضب سے یہ لوگ دوری اختیار کریں؟ اس کی وجہ بیان کریں. فَإِنَّ الْمُنَاظِرَةَ وَالْمُذَاكَرَةَ مُشَاوِرَةٌ، یعنی یہ جو مناظرہ کر رہے ہیں، یہ جو مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت مشاورہ ہے. بس یہاں پر ہمارے سامنے کل 5 الفاظ واضح ہو جاتے ہیں: مطارحہ، مذاکرہ، اور پھر مباحثہ، اور پھر 5واں مشاورہ. یہ 5 الفاظ ایک ہی مطلب تک ہمیں منتقل کر رہے ہیں. لہٰذا فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْمُنَاظَرَةَ وَالْمُذَاكَرَةَ. یہاں پر مطارحہ کا لفظ بھی اگر آپ ڈال دیں اور مباحثہ کا لفظ بھی ڈال دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور بحث کامل ہو جائے گی. فَإِنَّ الْمُنَاظَرَةَ وَالْمُذَاكَرَةَ وَالْمُطَارَحَةَ والمباحثہ، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ مشاورتون. یہ سب کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے شور کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. جب ایسا ہے تو انما یکون لاستخراج الثواب، تو ان تمام الفاظ کا مجموعہ یہ ہے کہ آپ آپس میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں، مطارحہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں یا مشاورہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا غرض اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ ثواب تک پہنچنا ہے. ثواب وہی سے والا ثواب نہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ہوگا. نہیں، یہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو انما یکون لاستخراج الثواب، یعنی آپ واقعیت تک، حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وذالک، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کب انسان حقیقت تک پہنچتا ہے؟ وذالک انما یحصل بالتأمل والانصاف. انسان حقیقت پر صرف اس ہی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مباحثی کے ساتھ گفتگو کرے، جب وہ انصاف پر مشتمل گفتگو کرے اپنے مباحثی کے ساتھ، تبھی جا کر وہ نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، وگرنہ ہرگز نتیجے پر وہ نہیں پہنچیں گے. وہ اپنے غضب میں اور غیظ میں اور غصے میں گفتگو کرے گا، یہ اپنے غیظ و غضب اور غصے میں گفتگو کرے گا. نہ اس نے غور و فکر کیا اور تأمل کیا، نہ اس نے غور و فکر اور تأمل کیا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ لوگ 24 گھنٹے بھی آپس میں اس طرح سے مناظرہ کرتے رہیں، مباحثہ کرتے رہیں اور آپس میں گفتگو کرتے رہیں تو ان کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا اگر معاشرے میں مختلف موضوعات پر اس طرح سے گفتگو کی جائے کہ جو ادب کے دائرے میں ہو، جس میں دقت ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں حقیقت تک پہنچنے کا ہدف ہو، تو بہت سارے ہمارے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. وذالک، اور یہ حقیقت تک پہنچنے کا جو ہدف ہے، انما یحصل، یہ حاصل ہوگا بالتأمل، تأمل سے یعنی دقت کرنے سے، اور انصاف سے، والانصاف. ولا یحصل، اور انسان ہرگز انصاف تک نہیں پہنچ سکتا، حق کے مطلب تک نہیں پہنچ سکتا بالغضب والشغب، یعنی انسان غصے میں اور کشتی میں کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں حق کے مطلب تک پہنچ گیا ہوں. لہٰذا یہاں پر ایک سوال کو ہم مقدر اگر رکھیں اور سوال یہ کریں کہ مباحثہ کرنا اصلاً ضروری کیوں ہے، تو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال مقدر کا یہاں پر گویا کہ ہمیں جواب دینا چاہتے ہیں، اور وہ فائدے کی صورت میں ہے. وَفَائِدَةُ الْمُطَارَحَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ اقوى من فائدت مجرد تقرار. یعنی کوئی کہے کہ کیا ضرورت ہے مباحثہ کرنے کی، میں اگر ایک دفعہ مطالعہ کرتا تھا تو آپ فرما رہے ہیں مباحثہ کرنا ضروری ہے، میں 2 دفعہ مطالعہ کر لیتا ہوں، 4 دفعہ مطالعہ کر لیتا ہوں، 1000 دفعہ مطالعہ کر لیتا ہوں، تو یہ میرے لیے کافی ہے. میں کیوں کسی ایسے شخص کے ساتھ مناظرہ کروں کہ جس سے بعد میں ممکن ہے میری اور اس کی آپس میں انبن ہو جائے اور ہم کسی نتیجے تک نہ پہنچ پائیں. تو کیا ضرورت ہے، ہم مطالعہ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے.
تو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس طرز تفکر کے جواب میں یہ عبارت لے کر آئے ہیں اور فرما رہے ہیں وفائدۃ المطارحۃ والمناظرۃ، کہ مطارحہ یعنی ایک دوسرے کے سامنے اپنی نظر کو طرح کرنا اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی گفتگو کو کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ زیادہ فائدہ ہے، یعنی اقوا ہے من فائدۃ مجرد تکرار، یعنی خود انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر 1000 دفعہ بھی تکرار کرے تو اس تکرار سے اس مناظرے اور مطارحے کا فائدہ زیادہ فائدہ ہے۔ کیوں فائدہ ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لأن فیہ تکرارا مع زیادۃ، کیوں؟ چونکہ اس میں صرف خالی تکرار نہیں ہے بلکہ تکرار سے زائد مطلب موجود ہے، یعنی حق کے مطلب تک پہنچنے کا ایک اور راستہ ہے۔ یعنی آپ اگر کمرے میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، مباحثے میں آپ اسی مطالعے کو آ کر شریک کے سامنے بھی تکرار کر رہے ہیں، تو یہاں کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہاں نتیجہ نکلے گا کہ آپ نے مطالعہ بھی کیا ہے اور مطالعے کرنے کے بعد اس مطالعے کو بلند بلند آواز میں اپنے مد مقابل کلاس فیلو کے سامنے بیان بھی کیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا مطالعہ بھی ہے اور مطالعے کے علاوہ پلس ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی یہ گویا کہ اس طرح سے ہے جسے فارسی زبان میں ایک معروف کہاوت ہے کہ اگر 100 آمد 90 ہم پیچھے ماست، یعنی اگر آپ کے پاس 100 آ گیا تو 90 100 کے اندر موجود ہے، تو یہ جو تکرار ہے یہ تکرار آپ 90 کی جگہ پر رکھ لیں اور مباحثہ جو ہے اسے آپ 100 کی جگہ پر رکھ لیں۔ اگر کوئی شخص مباحثہ کرے گا تو یعنی اس کو 100% مطلب تک جو ہے نا وہ پہنچ گیا ہے، تو اس 100% کے اندر اس کا تکرار بھی بیچ میں شامل ہے، وہ تکرار سے محروم نہیں ہے۔ تو پس مباحثہ کرنا، مطارحہ کرنا اور مناظرہ کرنا، اس کا درجہ اس تکرار سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لأن فیہ تکرارا مع زیادۃ، چونکہ اس مطارحے اور مناظرے کے اندر فیہ کی ضمیر اسی طرف جائے گی کہ اس مناظرے کے اندر جو ہے وہ تکرار بھی ہے اور تکرار سے زائد چیز بھی ہے، اور وہ مطلب یہی ہے کہ انسان جلدی ثواب تک پہنچ جائے گا۔ قیل، ایک یہ قول قیل یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، یعنی ایک یہ حکایت بھی معاشرے میں معروف ہے کہ وہ کیا ہے؟ مطارحۃ ساعۃ خیر من تکرار شہر، کہ اگر انسان 1 گھنٹہ بیٹھ کر کسی سے مباحثہ کر لے تو یہ 1 گھنٹے کا مباحثہ اس کے 1 مہینے کے تکرار کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور خیر ہے۔ یعنی مطارحۃ ساعۃ، 1 گھنٹے کا مطارحہ کرنا، گفتگو کرنا، خیر من تکرار شہرین، 1 مہینے کے تکرار سے زیادہ بہتر ہے۔ اب بیان کرنا چاہ رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کے مباحثی میں، انسان کے ہم کلاسی میں جس کے ساتھ انسان مطالعہ کر رہا ہے، جس کے ساتھ انسان مناظرہ کر رہا ہے، جس کے ساتھ انسان مباحثہ کر رہا ہے، جس کے ساتھ انسان مشاورہ کر رہا ہے، جس کے ساتھ انسان مذاکرہ کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ کن شرائط کا مالک ہونا چاہیے اس طرف مقابل مباحثی کو؟ تو مرحوم خواجہ اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں لیکن اذا کان منصفا سلیم الطبع، یعنی اگر یہ فائدہ اسی وقت آپ کو پہنچائے گا کہ جب آپ کا طرف مقابل خصم، یعنی آپ کے مقابل میں جو فریق آ رہا ہے مباحثے کے لیے، یہ منصف ہو اور سلیم طبع کا مالک ہو، یعنی یہ غصے سے اجتناب کرنے والا ہو، یہ لغویات سے اجتناب کرنے والا ہو، ٹائم ضائع کرنے سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اگر سلیم طبع کا مالک ہے تو پھر یہ آپ کو مفید ثمر ہوگا، مثمر ثمر ہوگا، وگرنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمُنَاظَرَةَ فِي غَيْرِ مُسْتَقِيمِ الطَّبْعِ، یعنی ہرگز آپ کسی ایسے شخص سے مناظرہ نہ کریں جو سلیم طبع کا مصداق نہیں ہے، یعنی جس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، یعنی وہ آتا ہے اور آ کر صرف سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، مطلب تک پہنچنا اس کا غرض نہیں ہے۔ یہ آ کر مباحثے کے اندر اپنی علمی قابلیت کو آپ کے اوپر ثابت کرنے کے لیے وہ موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتا ہے، موٹی موٹی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا ہدف آپ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، خود فائدہ پہنچانا نہیں ہے اپنے نفس کو، بلکہ اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر اپنی
علمی قابلیت کو مسلط کرے اور ثابت کر دے اور آپ کو مغلوب کرنے کی وہ کوشش کرے، تو اس مباحثے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہی مرحوم خواجہ اسی مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَإِيَّاكَ وَالْمُنَاظَرَةَ مَعَ غَيْرِ مُسْتَقِيمِ طَب، یعنی جو غیر مستقیم طب ہے اس سے مناظرہ اور اس سے مطارحہ، مذاکرہ، مشاورہ کرنے سے اور مباحثہ کرنے سے آپ اجتناب کریں۔ کیوں؟ چونکہ یہ شخص کج فہم قسم کا آدمی ہے۔ آپ استاد کے سامنے جائے گا تو وہاں بھی اس کو درس سمجھ میں نہیں آئے گا، مباحثے میں آئے گا تو وہاں پر بھی اس کو درس سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ الٹے سیدھے سوالات کرتا رہے گا اور آپ کو اپنی گمن گھیریوں میں گھماتا رہے گا اور مطلب آپ تک پہنچنے نہیں دے گا کہ جس مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ درس میں گئے اور آپ نے مباحثہ کرنے کا انتخاب کیا اور ساری وہ بحثیں ہیں۔ کیوں اس سے غیر مستقیم طب سے انسان مباحثے سے اجتناب کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الطَّبِيَّةَ مُسْتَرَفَّةٌ، یعنی طبیعت جو ہے وہ انسان کی ایسی ہے کہ وہ جلدی رنگ پکڑ لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان میں یہ برا وائرس پایا جائے کہ وہ کج فہم ہے، وہ ٹیڑھا فہم ہے، یعنی اس کو مستقیم طب نہیں ہے، تو اس کا یہ کج فہم ہونا ایک وائرس کی حیثیت رکھتا ہے جو اس سے آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا، بالکل اس کورونا وائرس کی طرح سے۔ یعنی آپ 4 دن اگر ایک ایسے شخص کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، مباحثہ کریں گے، گفتگو کریں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کی بھی طبیعت جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، آپ بھی الٹے سیدھے سوالات کرتے رہیں گے، آپ بھی غصے میں آ جائیں گے، آپ بھی جو ہے وہ مطالعہ نہیں کر کے آئیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کسی منزل مراد اور مقصود تک نہیں پہنچیں گے کہ جو اس مباحثے کرنے کا بنیادی مقصد تھا۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الطَّبِيَّةَ مُسْتَرَفَّةٌ وَالْأَخْلَاقُ مُتَعَدِّيَةٌ، کہ طبیعت جو ہے وہ جلد رنگ پکڑ لیتی ہے اور اخلاق جو ہیں وہ اس قسم کے وہ جلدی متعدی ہو جاتے ہیں اور دوسرے شخص تک سرایت کر جاتے ہیں۔ وَالْمُجَاوِرَةُ مُؤَثِّرَةٌ، اور کسی ایسے شخص کے ساتھ انسان اگر نشست و برخاست کرے تو اس نشست و برخاست کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس سے اثر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی برا اخلاق اور اخلاق ذمیمہ اور پست چیز موجود نہیں ہے تو یہ اس نے اس سے قصب کر لی ہے۔ اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اسی کتاب کے 3 فصل میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں، جو باقاعدہ ایک فارسی شعر کی صورت میں ہے کہ تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تورا بر جان زند، یار بد بر جان و ہم بر ایمان زند۔ یعنی اس شعر میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی برا دوست ہے، آپ نے اپنے کلاس میں سے ایک ایسے شخص کو مباحثے، مناظرے، مطارحے اور مذاکرے کے لیے انتخاب کیا ہے کہ جس کی طبیعت سالم نہیں ہے، غیر مستقیم طب ہے، جو مطلب کو ٹیڑھا سمجھتا ہے، جو جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جو جلدی بھوکلا جاتا ہے اور جو جلدی جو ہے نا وہ مطالب کو ایکسپٹ نہیں کرنے والا، الٹے سیدھے سوال کرنے والا ہے، تو اس کی یہ طبیعت مباحثے میں آپ کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کر جائے گی۔ اگر تو وہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو آپ کو بھی عادت ہو جائے گی جان بوجھ کے کرنے کی، اور اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، کج فہم ہے، تو اس کی یہ کج فہمی آپ کے اندر سرایت کر جائے گی اور آپ بھی اسی کی طرح آہستہ آہستہ پہلے عمدی یا پھر صحوی طور پر ٹیڑھے سوال کرنے لگ پڑیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جو پیش رفت کرنی تھی حوزہ علمیہ میں، جو ترقی کرنی تھی، اس ترقی تک نہیں پہنچیں گے۔ لہٰذا ایک دوست کا انتخاب نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے ایک طالب علم کے لیے، چاہے وہ طالب علم حوزہ علمیہ سے وابستہ ہو، چاہے وہ طالب علم کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی سکول سے وابستہ ہو۔ لہٰذا افراد کو پہچاننے کا ایک بہترین معیار ان کے دوستوں کی پہچان ہے کہ ان کے دوست کیسے ہیں۔ اگر ان کے دوست اچھے ہیں تو یہ افراد بھی اچھے ہوں گے، اور اگر ان کے دوست اچھے نہیں ہیں تو یہ فرد بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مزید مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ مُتَعَمِّلًا، یعنی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہل تأمل ہو، اہل دقت ہو، اہل غور و فکر ہو۔ یہ عبارت انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، اور اس فصل کو اپنی آئندہ نشست میں ہم انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔